تو میں دعوت دوں گا اپنے صادقین آرٹ گیلری کے ریاض نیازی صاحب کو وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ مسرور قریشی صاحب. ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے، اس لیے کہ طاہرہ رضا کی پہلی کتاب کی تقریب ہو رہی ہے. طاہرہ رضا صرف میری دوست نہیں، مسرور قریشی کی نہیں، عابد رشید کی نہیں، امین حیدر کی نہیں، افضال صاحب کی نہیں، جتنی محفلیں شکاگو میں ہوتی ہیں اس میں جب وقت ملتا ہے طاہرہ ہمیشہ پابندی سے آئی ہیں بغیر کسی تفریق کے. پہلی بات. دوسری بات جو اس طاہرہ پہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو میں نے صاحب گوئی سے کام دے رہا ہوں، میں نے کتاب ابھی دیکھی نہیں ہے، لہٰذا اشعار پہ کہنے کے لیے مولانا شہاب صاحبہ بیٹھی ہیں، عباس طابی صاحب آ رہے ہیں، اور پڑھے لکھے بہت لوگ ہیں. آپ لوگ گفتگو کیجیے گا، میں تو سطحی بات کروں گا. طاہرہ میرے خیال میں مولانا آپ کنفرم کریں گی 20-22-25 برس سے زائد ہو چکا ہے جو ادبی محفلوں میں شرکت کر رہی ہیں، شعر کہہ رہی ہیں اور کئی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں. ناٹ لائک این اوپن پرسن، لیکن کوئی پابندی نہیں کی، جب جہاں موقع ملا انہوں نے اپنی وقت کے لحاظ سے خدمات انہوں نے انجام دی. جو بات مجھے طاہرہ کی سب سے زیادہ پسند آئی، یہ بات کہنے کا مقصد نہیں کہ میں کسی کو ٹھیس پہنچا رہا ہوں، اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ کہیں ٹھیس نہ لگ جائے اب گینوں کو. دیکھیے 15-20 سال پہلے سے شاعری کرنے والی شخصیت طاہرہ رضا کی کتاب آج آئی ہے، وہ بھی پہلی. یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے. دیکھیے یہ اس لیے کہ طاہرہ ان مشروم شعراء میں نہیں آتی ہیں کہ جنہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا اور کتاب تھاپ دی اور بے شمار تقریبات ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور کیا ہوتا ہے اس سے کتاب مشہور ہو جاتی ہے، شاعرہ مشہور ہو جاتی ہے، شاعری اور کلام مشہور. تو لہذا جتنی مستند طریقے سے، جتنا عزم اعتماد سے اپنی شاعری میں انہوں نے داخل ہو کے کیا ہے، اس کے اوپر میں ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک بات مختصر اور کہوں گا، مجھے نہیں پتہ وقت کتنا ہے. اس پوری مہم میں جو کامیاب ہونے میں جو ان کے شوہر صاحب ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کو تالی بجائیے، ان کا بڑا کنٹریبیوشن، اس لیے کہ وہ اس فیلڈ سے وابستہ نہیں ہیں، اس کے باوجود طاہرہ کی ہر ادبی محفل میں وہ شرکت کرتے ہیں. بہت ہی مختصر، مزید وقت نہیں لوں گا. ڈاکٹر شہلا نقوی کہیں لکھتی ہیں کہ عورت کے دکھ درد اور کرب جو ہے ڈاکٹر صاحب، پیاز کے چھلکوں کی طرح تہ در تہ موجود ہوتے ہیں. ان کو بیان کرنا، کرب کو، درد کو، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، کیا چھپانا ہے کیا سجانا ہے، کس سے رلانا ہے کس سے نہیں رلانا، یہ بھی بڑی اس کی بات ہے. اسی طرح جو عشقیہ شاعری ہوتی ہے، اس میں جو جذبات ہوتے ہیں، مرد کے لیے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، عورتوں کے لیے کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جس احتیاط کی شاعری انہوں نے کی ہے، یہ اس پہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ نیازی صاحب.